السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، اڈیالہ جیل میں رات گئے تک کیا اتارا؟ یہ تقریباً 4-5 گھنٹے باہر پولیس موجود رہی، نیب کی 2 ٹیمیں پہنچی، پی ٹی آئی کے رہنما بھی وہاں موجود رہے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بلایا گیا کہ آپ اپنے میں سے ایک وکیل سینئر شخص کو اندر بھیج دیں اور بشرا بی بی کی رہائی ہو رہی ہے۔ یہ کیا صورتحال تھی؟ آج اس پر جناب تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کچھ تازہ ترین ہدایات دی ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی اور دیگر رہنماؤں کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ان کو کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا۔ نہ صرف ان کو دھوکہ دیا گیا بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی ہراساں کیا گیا اور ان کو جناب ٹریپ کیا گیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ ایک تو بشرا بی بی کو پتا چل گیا تھا کہ انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ اب جب بری کر دیا گیا تھا تو قانونی ضرورت تھی کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جاتا اور نیب ٹیم کے حوالے کر دیا جاتا، اگر فرض کرو اس کی نئی مقدمے میں گرفتاری بھی ہوئی ہے، لیکن ضروری تھا کہ ان کو وہاں سے کم از کم جو ہے وہ رہا کر کے جیل پریمیسز سے باہر لازمی لایا جاتا۔ اب جناب ہوا یہ کہ جب ان کو باہر لے جانے کے لیے کہا کہ آپ کی جناب بریت ہو گئی ہے اور آپ سائن کریں کہ آپ رہا ہو کر یہاں سے جا رہی ہیں، تو محترمہ بشرا بی بی نے اس پر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں ہرگز سائن نہیں کروں گی، سب سے پہلے میرے وکلا کو بلایا جائے، جب تک میرے وکلا نہیں آتے میں جناب کوئی آپ سے نہ بات کروں گی نہ یہاں سے جاؤں گی۔ ہاں البتہ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنی ہے اور اٹھا کے لے جانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ میں سائن بالکل نہیں کروں گی۔ اب یہ سب صورتحال ہوئی تو جیل انتظامیہ کو واقعی جسے کہتے ہیں نا وقتہ پڑ گیا، اور پھر انہوں نے جناب خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا، حالانکہ پہلے اس سے لفٹ نہیں کروا رہے تھے وہاں پر، لیکن تب انہوں نے کہا جی کہ آپ جناب ہم رہائی کر رہے ہیں، آپ ایک جناب سینئر جو وکیل ہے انہیں بھیج دیں۔ اس پر جناب انتظار پجوتھا صاحب کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں۔ وہ جناب پہنچے محترمہ بشرا بی بی کے پاس، ان سے ملاقات کی اور انہیں خوشخبری دی کہ آپ کو جناب رہا کر دیا ہے اور ساتھ ہی آپ کا مقدمہ بھی ختم ہو گیا اور باعزت بری ہو گئی ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ نیب ٹیم بھی بہرحال آپ کے پاس آئی ہوئی آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ تو اس پر جناب انہوں نے کہا جی ہم تو رہا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ انہیں کہیں سائن کریں، اور اس طرح ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہے، آپ کے لوگ جو گیٹ نمبر 5 پر کھڑے ہوئے ہیں ان سب سے کہیں کہ وہ گیٹ نمبر 3 پر آ جائیں، یہاں پر ہم ان کو رہا کر رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے آپ بنی گالا چلے جائیں، جہاں بھی لے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ تو انتظار پجوتھا صاحب نے انہیں کہہ دیا جی آپ سائن کر دیں۔ اب جب انہوں نے سائن کر دیا تو اب انہوں نے انتظار پجوتھا سے کہا جی آپ جائیں گیٹ نمبر 5 پر، ان سے کہیں جی گیٹ نمبر 3 پر آئیں، کیونکہ وہاں سے جو ہے انہیں رہا کیا جانا ہے۔ اچھا، انتظار پجوتھا صاحب اب بھی بڑے خوشی جناب گیٹ نمبر 5 کی طرف جانے لگے تو آگے پولیس نے انہیں روک لیا، اور اب وہ نہ آگے جانے کے تھے نہ پیچھے جانے کے تھے، بلکہ ان کو وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بے جا حراست میں رکھا گیا۔ اس حوالے سے عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں پہلے ذرا یہ سنیں، پھر آگے اگلا احوال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باہر نہیں آنے دیا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ ایک دوسرا گیٹ سائیڈ والا ادھر صرف اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بشرا بیوی کو گاڑی میں لائے اور پھر اندر جیل کے اندر لے گئے، ایک دوسرے کیس میں اریسٹ کیا۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ بہرحال جی انتظار پجوتھا کو راستے میں روکا گیا اور گھنٹوں روکا گیا، ایک تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ گھنٹوں کے لیے روکا گیا۔ وہ جناب وہیں راستے میں رہے، اور اس دوران جناب گیٹ نمبر 3 پر بشرا بی بی کو ایک گاڑی میں لے جایا گیا، اور گاڑی جناب یہ جو ہی باہر پہنچی تو پھر ان کو پھر واپس لے آیا گیا، مطلب ایک فارمیلٹی پوری کر دی گئی کہ آپ کو رہا کر دیا گیا، اور واپسی پہ انہیں کہا گیا جناب کہ اب آپ نیب کی کسٹڈی میں، نیب کی گرفتاری آپ کو ڈال لی گئی ہے، اور جو ظاہر کیا گیا کہ چونکہ مغرب کے بعد کسی عورت کو ریلیو نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اور باہر لے جایا بھی نہیں جا سکتا جیل سے، لہٰذا جناب نیب کی طرف سے ایک درخواست لکھی گئی کہ ان کو جیل میں ہی رہنے دیا جائے، اور پھر نیب کی درخواست پر ان کو جیل میں وہاں پابند سلاسل کر دیا۔ اس حوالے سے نئی انتظار پجوتھا صاحب بھی خود اپنی تفصیل بتاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ کو جب بتایا گیا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے
تو وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا کوئی وکیل آئے گا تو میں اس کے بعد جو رہائی کے دستخط ہوتے ہیں اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر سگنیچر کروں گی. جب میں وہاں پہنچا تو انہیں بتایا کہ باہر جو ہے وہ پورے ملک کا میڈیا اور عمر ایوب صاحب اور سواتی صاحب اور دیگر قائدین جو ہیں وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو گیٹ نمبر 5 سے جو ہے وہ باہر نکالا جائے گا. اس کے اوپر بی بی صاحبہ نے ایگری کیا کہ میں جہاں پہ میری گاڑیاں اور میرا سٹاف اور میرے لوگ کھڑے ہیں میں اس طرف جاؤں گی. لیکن ہمیں دھوکہ دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں اور سٹاف کو جو ہے جا کر بتائیں کہ گیٹ نمبر 3 پہ آئیں. جب میں بتانے آیا تو اس کے بعد مجھے روک لیا گیا اور مجھے وہیں روک کے رکھا گیا. نہ مجھے باہر نکلنے دیا گیا, حراست میں رکھا گیا, حبس بیجا میں رکھا گیا, اور نہ مجھے اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام دینے کے لیے باہر آنے دیا گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے. مقصد صرف یہ تھا کہ میڈیا نہ دیکھ لے. مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جیسے رات کے اندھیروں میں اپنے جرائم کرتے ہیں وہ جرم ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیا جانا تھا. ظلم کی بات تو یہ ہے کہ ایک ظلم کربلا کے میدان میں ہوا تھا. آج محرم 6 محرم ہے. 6 محرم کے دن پاکستان کے اندر پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ہم منہ چھپاتے پھریں گے کہ ہم کہاں جائیں. دوسری طرف جناب عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو اپنی پارٹی کو کچھ ہدایات جاری کی ہیں. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی جیل کے اندر. پاناما یہ جناب 119 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس تھا اور اس میں جناب زبیدہ جلال اور دوسری طرف اعظم خان کے بیانات قلم بند کیے گئے. اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ اعظم خان صاحب جب عدالت میں پہنچے اور انہوں نے عمران خان کو دیکھا تو انہوں نے سلام کیا اور پھر سرگوشی میں دونوں نے ایک مختصر ورڈز کا ایکسچینج بھی کیا, الفاظ کا تبادلہ بھی کیا. بعد ازاں اس کیس کے بعد جناب عمران خان نے جناب صحافیوں سے گفتگو کی. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اب کیا فائدہ حکومت میں آنے کا, اسٹیبلشمنٹ کو صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہوں گے. اس مرتبہ وہ الیکشن کمیشن کو نہیں کہہ رہے, انہیں پتا ہے کہ یہ الیکشن جو کرائے جاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کراتی ہے, تو وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں اور صاف اور شفاف قسم کے ہونے چاہیے. اچھا جی, عمران خان نے کہا کہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے. ملک کو چاہنا ہے تو واحد راستہ شفاف الیکشن ہے. آئندہ سال کا بجٹ موجودہ بجٹ سے زیادہ سخت ہوگا. عوام پر ٹیکسوں کی بارش کی جا رہی ہے. مذاکرات سے متعلق سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہوں, لیکن میری 3 شرائط ہیں. انہوں نے 3 شرائط اس پر رکھی گی. ایک تو انہوں نے کہا جی میرے کو جھوٹے جو سارے کیسز بنائے گئے وہ فوراً ختم کیے جائیں, اور اگر ان میں ضمانتوں میں جناب جو رکاوٹیں ہیں زبردستی قسم کی ڈالی جا رہی ہیں وہ ختم کی جائیں. دوسرا ہمارے لوگوں کو رہا کریں, ان کے میرے سارے جو لوگ کارکن ہیں, رہنما ہیں, پارٹی لیڈرز ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اور تیسرا ہمارا مینڈیٹ واپس کریں تو پھر ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے 2 مرتبہ مذاکرات کیے. ہم نے اس وقت اسد عمر, پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی جس نے مذاکرات کیے. اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ بڑے صاحب انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں, فیصلہ مثبت پیش رفت ہے. اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ کے جج رول آف لا کے لیے کھڑے ہو گئے. رول آف لا میں طاقتور قانون کے نیچے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹس منیر نے طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. سب کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے ہیں. ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا. ہمارے امیدواروں کو کاغذات فائل نہیں کرنے دیے گئے. قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے ہمارا پارٹی نشان چھین لیا. ہمارے امیدواروں کو ایک حلقے میں 4 نشانات الاٹ کیے گئے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مطلب اس میں ایک قومی اسمبلی کا ممبر اور 3 صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, تو چاروں کے جناب مختلف نشانات تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایک نشان دیا گیا ہو. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کو اب ڈر ہے حلقے نہ کھولے جائیں, خاص طور پر اسلام آباد کے 3 حلقے. نون لیگ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتی ہے. نواز شریف تصدیق شدہ مجرم ہے اور مفرور ہے, اس کے سارے کیسز کیسے ختم ہو گئے. عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے میرا سوال ہے کہ کیا اخلاقی طور پر ان کو میرے کیسز میں بیٹھنا چاہیے. جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو میرے کیسز نہیں سننے چاہیے. چیف جسٹس کی اہلیہ کے میرے خلاف بیانات آن ریکارڈ ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو اگر کوئی شرم ہے تو مستعفی ہو جائے. اور خاص طور پر انہوں نے کہا جی اب وقت آ گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف
आर्टिकल 6 लगाया गया। क्यों? तमाम फसाद की जड़ वो है। अब तक जिस तरह से कंट्रोल हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है अपनी जेली पपेट्स को, उसमें बड़ा जो टूल है वो इलेक्शन कमिश्नर है। बानी पीटीआई ने कहा कि हमारी 8 फरवरी और ह्यूमन राइट्स की पिटिशंस क्यों नहीं सुनी जा रही। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन पिटिशंस पर खत भी लिखा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का डाका नहीं भूला जा सकता। अमेरिकी कांग्रेस भी कह रही है फ्रॉड इलेक्शन हुए। एक छोटी सी इलियट मुल्क पर काबिज है, सुप्रीम कोर्ट ही इस इलियट को कानून के नीचे ला सकती है। राना सनाउल्लाह किस हैसियत में कह रहा है इमरान खान को हमने जेल में रखा हुआ है और रखना है। इमरान खान ने बताया कि 1 साल से जेल में हूं, सिर्फ 3 डिशेस खा रहा हूं, किताबें पढ़ता हूं, वर्जिश करता हूं और इबादत करता हूं। भूख हड़ताल करूंगा, इसे हम आलमी सतह पर उजागर करेंगे। मतलब भूख हड़ताल उस वक्त प्लान करके कि जब आलमी सतह पर इसको हाईलाइट किया जाएगा कि किस लिए भूख हड़ताल की जा रही है। और इसे जेल में अफसरों के तबादले ISI करवा रही है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो असद बड़ाइक साहब हैं अडियाला जेल के सुप्रीम, उनको साहिवाल भेज दिया गया। साहिवाल से जनाब खालिद साहब थे, उनको फैसलाबाद भेजा गया और अब्दुल गफ्फार अंजुम को फिर अडियाला जेल सुप्रीम बनाकर भेज दिया गया। तो वो कह रहे हैं ये ISI के अफसरों के तबादले ISI करवा रही है इन सुप्रीम जेल के। उनका ख्याल है मैं डर जाऊंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। अच्छा, एक दिलचस्प उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में एक बिल्ली आती थी जो मुझसे मानूस हो गई। सुना है उसका भी तबादला कर दिया गया क्योंकि वो बिल्ली उनके पास आजकल नहीं आ रही। वो उनके लिए जनाब वो रोटी रखते हैं, उनके लिए दूध रखते हैं और दीगर जो चीज उनको उनके पास पॉसिबल होती है वो उस बिल्ली के लिए रखते हैं, लेकिन बिल्ली को भी उनके कमरे में नहीं आने दिया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे कारकुन इबाद का बेटा इंतकाल कर गया, उसको कैद तन्हाई में रखा गया है। हमारा मुतालबा है इबाद का तिब्बी मुआयना कराया जाए। मैंने सुना है इबाद ने जेल में खुदसोजी की कोशिश भी की है। मतलब इमरान खान के पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। वाज़ेह इमरान खान साहब मुतमईन थे, जो वहां के जनाब रिपोर्टर्स ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा इस हवाले से वो बड़े मुतमईन थे और बिल्कुल जैसे हशाश बशाश और मजीद डिटर्मिनेशन उनके चेहरे पर आया थी। उन्होंने जनाब अपने कारकुनों से कहा कि वो जनाब बिल्कुल तैयारी पकड़े, वो एक भरपूर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा सा अदलिया को मजीद खंगालना चाहते हैं। इसी हवाले से जनाब एक ये इतला भी है कि 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने कहा है कि मीनारे पाकिस्तान लाहौर पर एक बड़ा जलसा किया जाए और इस हवाले से अभी से जनाब उन्होंने एक दरखास्त PTI की तरफ से एक दरखास्त भी दे दी गई है जिसमें उन्हें कहा गया है कि 14 अगस्त को उन्हें इजाजत दी जाए। अब क्या इजाजत मिलती है या नहीं मिलती तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट से क्या उन्हें इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 14 अगस्त के जलसे के लिए उन्होंने ना सिर्फ कमर कस ली बल्कि दरखास्त भी दे दी है। दूसरी तरफ जनाब PTI की कोर कमेटी का इजलास है। जो इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया और बुशरा बीबी को, तो कोर कमेटी का PTI की कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ है जनाब, और उसमें उन्होंने दोनों की रिहाई का मुतालबा किया है। इजलास के शुरका ने बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की इद्दत के मुकदमे में बरीयत को हक और सच की फतह करार दिया। कोर कमेटी ने तमाम मुकदमात में बरीयत के बाद बानी PTI और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि बरीयत के अहकामात के बाद जबरन कैद में रखने की कोशिश की गई तो मुल्क गिर मज़ाहिमत शुरू करेंगे। इजलास में PTI की कोर कमेटी के इजलास में कहा गया कि बानी PTI ने कानून और इंसाफ का रास्ता इख्तियार करते हुए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, लिहाजा अब अदालतों की जिम्मेदारी है कि उन्हें इंसाफ भी मुहैया करें। इजलास में कहा गया कि तोशा खाना को चौथी बार बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बुशरा बीबी का इस मामले से बिल वास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। PTI कोर कमेटी के इजलास में कहा गया कि कानून और अदालती तशरीयात एक ही मामले पर मुतअद्दिद मुकदमात की हरगिज इजाजत नहीं देते। कोर कमेटी ने मजीद कहा कि मैंडेट चोर और उनके सरपरस्त बानी PTI को जबरन इंतकाम के निशाने पर रखना चाहते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो फिर अदालतों के साथ अवाम की अदालत से भी रजू किया जाएगा। बहरहाल जी PTI ने कमर कस ली और एक नए एहतजाज की एक नई फेज जनाब शुरू हो रही है, लेकिन इम्कान है कि ये अशूरे के दौरान ऐसा नहीं होगा, क्यों PTI कोई इस किस्म का जनाब तासुर नहीं देना चाहती कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई गड़बड़ करना चाहती है या कोई मुख्तलिफ मौके का नाजायज फायदा उठाना चाहती है। इस हवाले से
وہ عاشور کے بعد ایک بڑی احتجاجی تحریک کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے. جناب یہ اب تک کی صورتحال تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.